وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ، ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی، وَلَن نَّصَارَىٰ نہ نصرانی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ساتھ دیں ان کی ملت کا۔ یہی افسوس ہے، خطرہ یہ ہے کہ اہل حق کو اہل باطل سیاست کے لیے ساتھ ملانے سے اہل حق کو نقصان نہ پہنچے، یہ خطرہ ہے۔ اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، یہاں تک کہ آپ ساتھ دیں ان کی ملت کا۔ قُلْ فرماؤ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، وہی ہدایت دیتا ہے۔ حضرت آپ کو ان کی اتنی پرواہ کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو میں دوں گا ہدایت۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اہل حق کو اہل باطل ساتھ ملانے کے لیے حق کا ساتھ دینا پڑے گا۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اہل حق کو اہل باطل قریب کرنے کے لیے حق پر حرف نہ آنے دے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا آپ کو علم نبوت، علم ہے سب کچھ آپ جانتے ہیں، پھر بھی آپ ان کو امام بناتے ہیں صرف سیاست کے لیے۔ افسوس صد افسوس۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست و نہ مددگار۔ اصل میں دین پر ثابت قدمی کی ضرورت ہے، ثابت قدموں کا تذکرہ۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتہ، جیسے حق ہے پڑھنے کا، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، مسئلہ توحید کو ڈنک کی چوٹ بیان کرے، رسالت کے آداب سمجھائے، جہاد کے اوصاف ذکر کرے، انفاق کے طریقے بتائے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پیغمبر پر یا اس قرآن پر۔ ومن یکفر بہ، جو کوئی کفر کرے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ واقعی تباہ ہوں گے۔